عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، بے شک سبحان اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، بے شک سبحان اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، بے شک سبحان اللہ، کان جدھر لگائیے تیری ہی بے شک سبحان داستان اللہ، ہے، عرش پہ جا کے مرغ عقل تھک کے گرا غش آ گیا، ابھی منزلوں پر پہلے ہی آستان ہے، گود میں عالم شباب سبحان اللہ، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ، گل بن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے، پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار، سبحان اللہ، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے لبیک قرار، لبیک نظر وہ نو بہار، پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار، ارے روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی تو امتحان ہے، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطردان ہے، پھر جو حضور کی عزت پر پیرا دیتا ہے، حضور کی شان بیان کرتا ہے، پھر اس کے لیے مجدہ کیا ہے، خوشخبری کیا ہے، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم، ہمارے بزرگوں نے تشریح یہ فرمائی، امام تقی الدین سبکی فرماتے ہیں کہ وَتَعْزِيرُهُ بِالْمُبَالَغَةِ فِي تَعْظِيمِهِ، کہ حضور کی عزت تعظیم یہ ہے کہ حضور کی مدد کرنے میں، حضور کی تعظیم کرنے میں، حضور کی دین کا کام کرنے میں انسان مبالغہ کرے، فتوے نہ پوچھتا رہے کہ انگوٹھے چومنا جائز ہیں یا نہیں، فتوے نہ پوچھتا رہے کہ میلاد صحابہ نے منایا یا نہیں منایا، فتوے نہ پوچھتا رہے کہ کھڑے ہو کے درود پڑھنا ہے کہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، حضور کی تعظیم، حضور کی مدد کرنے میں حد کر دے، اور کہا کہ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، وعادت الصحابۃ فی ذالک المبالغہ، فرمایا صحابہ کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ حضور کی تعظیم میں مبالغہ کرتے، بے شک سبحان اللہ، اور میرے آقا و مولا خود ان کو شاباش دیتے تھے سبحان اللہ، اور حضور دعا دیتے تھے۔ سبحان اللہ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رات کی وقت حضرت میمونہ ام المومنین، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھیں جو حضور کے نکاح میں تھیں، ساری مسلمانوں کی مائیں، ام المومنین سارے مسلمانوں کی ماں ہیں حضرت میمونہ، اور میں جب آپ کے مزار پر حاضر ہوا، یہ جو مکہ پاک سے موٹر وے جا رہا ہے اس کے کونے میں آپ کا مزار ہے، اور نجدیوں نے پورے ٹل لگا دیا
آپ کی قبر اکھیڑنے کی، لیکن وہ موٹر وے وہاں سے ان کو ٹیڑھا بنانا پڑا۔ تو وہاں وہ موٹر وے کی جنگلے کراس کر کے میں گیا، 1998 کی بات ہے۔ اب تو آپ کو یہ کہے کہ جی آپ تو ویل چیئر پر ہیں، وہاں میرا رونا ہی بند نہیں ہوا۔ ام المومنین حضرت میمونہ کے مزار پر، ہاں جی ظاہر ماما کو پتر جامن تو پھر گل۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حضرت میمونہ ام المومنین میری خالہ تھی، میں رات کے پچھلے پہر حضور کے گھر حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، میں پیچھے کھڑا ہوا، حضور نے مجھے پکڑ کر برابر کھڑا کیا، اور جب برابر کھڑا کیا تو جب حضور نماز کی طرف متوجہ ہوئے پھر میں پیچھے ہٹ گیا۔ کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی تو فرمایا میں نے جب تمہیں برابر کھڑا کیا تو پیچھے کیوں ہٹا؟ یہ ہے تعظیم کے اندر مبالغہ۔ عرض کی ما ینبغی لأحد ان یصلی حذاک وانت رسول اللہ، حضور آپ کو نبی مان کر آپ کے برابر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ آپ کو نبی مان کر آپ کے برابر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو حضور کی تعظیم اور حضور کی عظمت ایسے انسان اپنے دل میں عمل سے ظاہر کرے کہ حضور خود بھی فعجبہ، ان کے اس جملے نے حضور کو تعجب میں ڈال دیا کہ یہ بچہ ہے اور یہ کیا بات کر رہا ہے۔ تو میرے آقا و مولا کی تعظیم کرنے سے بندہ مشرک نہیں ہوتا، نہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نہ حضور ناراض ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ حضور نے میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فَدَعَ اللَّهَ أَن يَزِيدَنِي فَهْمًا وَعِلْمًا۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے جب حضور کی یہ تعظیم کی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا دی؟ فرمایا یا اللہ اس بچے نے میری اتنی تعظیم کی، اب تو اس کی سمجھ میں بھی اضافہ کر، اس کے علم میں بھی اضافہ کر۔ تو حضور کی تعظیم کرنے سے، حضور کی محبت میں آگے بڑھ جانے سے رسول اللہ ناراض نہیں ہوتے۔ اور حضرت مولانا جنہوں نے انوار احمدی لکھی، ان کا کیا نام ہے، مولانا انوار اللہ چشتی قادری، انہوں نے انوار احمدی میں لکھا کہ دوران نماز جب صدیق اکبر پیچھے ہٹنے لگے تو حضور نے فرمایا اثبت یا ابا بکر، تو صدیق اکبر پیچھے آ گئے۔ کہا کہ بظاہر یہ حضور کا حکم نہیں مانا گیا، یہاں تو سانس لے آواز اونچا کرنا بے ادبی ہے، تو یہاں تو صدیق اکبر پیچھے آ گئے۔ حضور نے فرمایا کھڑے رہو، صدیق اکبر پیچھے آ گئے۔ اور مولا علی کو فرمایا میدان حدیبیہ میں کہ یہ جو اس کے اعتراض ہے اس کو مٹا دو، ہو یا علی، یہاں بھی امر کا صیغہ ہے، مہا یم ہو یا علی، ثبت یثبت اثبت یا ابا بکر، دونوں امر کے صیغے ہیں۔ ایک طرف افضل الخلق بعد الرسل ہے اور دوسری طرف بس فصل باب ولایت پہ لاکھوں سلام، مولا علی کھڑے ہیں۔ دونوں کو حضور نے فرمایا ابو بکر کھڑے رہ، نماز پڑھا، صدیق اکبر پیچھے آ گئے۔ ادھر رسول اللہ نے فرمایا ہو یا علی، فرمایا علی یہ لکھا ہوا نام جو محمد الرسول ہے اس کو مٹا دو۔ نہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے مصلی پر، نہ علی نے نام مٹایا۔ مولانا انوار اللہ چشتی قادری نے کہا کہ بظاہر میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا، کہا کہ بظاہر حضور کا حکم نہیں مانا گیا، یہاں تو آواز اونچی کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے، یہاں ابو بکر نے پیچھے آ گئے، علی نے کام نہیں کیا۔ فرمایا اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس مسئلے میں تعظیم مصطفیٰ ہو نہ اللہ ناراض ہوتا ہے نہ رسول اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ہاں ورنہ تو سانس لینا خیال میں بات آ جائے تو صحابہ کہتے تھے ابھی ابھی آیت نازل ہو جائے گی، ابھی ابھی آیت نازل ہو جائے گی۔ میدان بدر میں حضرت سعد نے کہا کہ مجھے تلوار چاہیے، یہ حضور نے فرمایا یہ تلوار آپ کو نہیں ملے گی۔ فرماتے ہیں میں چل پڑا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تلوار آج حضور پھر اس کو دیں گے جس نے میری طرح تلوار نہیں چلائی۔ کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کاش کہ مجھے دے دیتے، حضور نے مجھے تلوار نہیں دی۔ کہتے میں جا رہا تھا تو پیچھے ایک صحابی نے آواز دی، کہا کہ رسول اللہ واپس بلا رہے ہیں۔ کہا کہ میرے دل میں خیال جو آیا تھا میں نے کہا اب آیت نازل ہو گئی، آیت نازل ہو گئی کہ تو نے دل میں یہ سوچا کیا تھا، یہاں تو اتنا نازک مرحلہ ہے تو صدیق اکبر پیچھے کیوں آئے گئے؟ تو رب بھی ناراض نہیں ہوا۔ فرمایا میرے حبیب نے جب کہا تھا کہ کھڑے رہو تو صدیق اکبر پیچھے اس لیے آئے کہ جب حضور نے فرمایا کہ میں نے جب تجھے کہا تھا پیچھے کیوں آیا،
تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا اس میں اور کوئی بات نہیں تھی، صرف ایک ہی بات تھی، ما کان لابن ابی قحافہ یصلی بین یدی رسول اللہ، حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت تھی کہ جب آپ آ گئے تو وہ مصلی پر کھڑا رہتا۔ تو جب تعظیم مصطفیٰ ہو گئی تو رب العالمین نے فرمایا صدیق کی یہ ادا بھی ہمیں پسند ہے، اور مولا علی نے کہا کہ مٹا دے، مولا علی نے کہا لا امحو کا ابدا، اب نہیں، قیامت تک میری نسل بھی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹائے گی۔ ابدا کا تو یہی معنی ہے نا، فرمایا علی کی نسل بھی قیامت ہوئے سید، فرمایا ہوئے سید، علی نہیں مٹایا تو میری اولاد جو جتنے تہاڈا نام لکھا ہوا ہے اختلاف لکھ واری ہوئے، جنگ دا موقع بن جائے، ہاں جی جنگ بھی ہو جائے، علی دی نسل تہاڈا لکھا ہوا حضور نام نہیں مٹائے گی۔ تو فرمایا علی چونکہ نبی کے نام کی تعظیم کی تو فرمایا اگرچہ علی نے یہ کام بات نہیں مانی، فرمایا یہ ادا بھی علی کی ہمیں پسند ہے کیونکہ اس میں تعظیم مصطفیٰ ہے۔ تو حضور کی تعظیم کرنے میں اگر مبالغہ ہو تو اللہ رب العالمین کو بھی پسند ہے اور رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ حضور دعا دے دیتے ہیں، حضور دعا دے دیتے ہیں، ہاں جی اس میں دعا ملتی ہے۔ صحابہ کی بھی یہی عادت تھی کہ رسول اللہ کی عزت اور حضور کی تعظیم میں کیا کرتے تھے، میں نہیں پڑھیا کدھر کہ جدو رسول اللہ دا تھوک مبارک لین لگے تو آپس فتویٰ پوچھا یا رسول اللہ کو فتویٰ پوچھا، حضور تھوک سٹی نا تے 1400 صحابہ سن دوڑ پہ انہیں کہا جی ایتھے سٹو، تے نا صدیق اکبر کو فتویٰ پوچھا کہ جناب حضور کی تھوک ملنی جائز ہے کہ ناجائز ہے، میں نہیں پڑھ، اے ہی بات سی صحابہ دی تعظیم۔ ہاں صحابہ نے کدی کسی کو فتویٰ نہیں پوچھا۔ میرے آقا و مولا ایک گھر کے اندر جلوہ گر ہے، اس امت کے سب سے خوبصورت صحابی عبداللہ، کیا نام ہے جی، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، سب تو یوسف حاضل امہ، اس امت دے یوسف سب تو سونے صحابی ہیں۔ لیکن اتنے گل میں ایک اور کرنے لگا، بہت سارے لوگ، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ایک سفر کے دوران حضرت جریر بن عبداللہ البجلی بہت سونے صحابی سن، بہت سونے صحابی سن، فرمانے مار علی رسول اللہ اللہ تبسمن، فرمانے جدوں بھی حضور نے مینوں ویکھیا تے مسکرا کے ویکھیا، حضور کہتے ہیں اور میں حضور دے گھر حاضر ہویا اور کسی نو اجازت ملی یا نہیں، ما حجبنی رسول اللہ قطو، اور کسی دستک دیتی اجازت ملی یا نہ ملی، میں نو حضور نے اجازت دیتی۔ لیکن اتنی شانہ دے باوجود ایک سفر دے دوران حضرت انس بن مالک دیاں جتیاں بھی سیدھیاں کرن، یہ چھوٹے سن بالکل، انہاں دی عمر دے مقابلے بہت چھوٹے سن انس بن مالک، تے انہاں نو کھانا بھی پکا کے دین، انہاں دا بستر بھی بچھا کے دین، انہاں دی سواری دے اتے زین بھی پا کے دین، پھر انہاں نو سواری اتے سوار بھی کرن۔ حضور دی ظاہری حیات تو بعد انس بن مالک کمن جی اے کی کر رہے ہو، تسی اتنے وڈے صحابی ہو، تسی جناب وڈے بھی ہو، تہاڈی داڑھی بھی چٹی، تجھ میں تے اجے جوان ہاں، اے تسی کی کر رہے ہو بادشاہ، اینج نہ کرو، اینج واسی واسطے ممتاز قادری دا سی نا اس واسطے لیندے ہیں، ایویں لوگوں دے ڈھڈ وچ درد پوندا ہے۔ تے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی فرمایا اوے انس بن مالک کو میں تیری تاں خدمت کردا تو رسول اللہ دی جی خدمت کر، او میں تیریاں تاں جتیاں چکتا ہاں تو رسول اللہ دے نالین پاک جو چکے نہیں آ، اے معیار تعظیم دا کائنات وچ، تعظیم مصطفیٰ دا فتویٰ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی، فتویٰ پوچھ کے محبت نہیں ہوندی۔ ایک گھر وچ حضور جلوہ گرن تے جریر بن عبداللہ البجلی آ گئے، اے ہی میں آداب دسن لگا، جریر بن عبداللہ البجلی آئے تے او کمرہ بھرے ہوئے سی، تے ہن جریر بن عبداللہ البجلی انج نہیں کیتا یار تھوڑی جی ماوی جگہ دینا اندر، او دروازے ہوتے باہر زمین ہوتی بہ گئے، اے آداب ہوندے محفل دے، ہاں جی یہ محفل دے آداب ہوندے، جی اگے آنا ہے تو پھر پہلے آؤ، یہ نہیں بھی لوگوں دیا گردناں پھلانگو، ویسے بھی حضور نے بڑا سختی نال فرمایا۔ ایک صحابی آ رہے سن جمعے والے دن انج گردناں پھلانگتے، حضور نے فرمایا آن ہے تا و آز ہے تا، ایک دیر نال آیا دوسرا میرے غلاموں نو دکھ دے رہا اوتھی بہ جا، ہاں یہ حضور دا فرمان ہے، یہ ہر چیز دے آداب ہیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی دروازے ہوتے بیٹھ گئے، کیوں جی تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، یہی تے اداواں سن جڑا ایک باری آیا پھر گیا کوئی نہیں۔ فلفر رسول اللہ رداہ، حضور نے یا ایھا المزمل تے یا ایھا المدثر والی چادر حضور نے انج لپیٹی، حضور نے لپیٹ کے فالقاہ الیہ،
حضور نے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کی طرف پھینکی، فرمایا او جریر نیچے نہ بیٹھ، اجلس علی ھذا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اجلس علی ھذا، اجلس علی ھذا۔ تے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی وہ چادر چکی تے ناڑو انہوں چومیا تے ناڑے منہ تے رکھیا تے عرض کی تھی حضور کسی دی جرت ہے کہ اس چادر اتے بیٹھے؟ میں نسبت ہو گئی، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کتنی چادروں تے ستے ہونے تے کتنی چادروں تے لیٹے ہونے، اس چادر نو چک کے میں جڑی تواڈے کول گل کرن لگا انہاں صحابہ کول پوچھیا نہیں کہ چادر رسول اللہ دی انہوں چومنا جائز ہے کہ نہیں؟ حضور دے سامنے حضور کو بھی فتویٰ نہیں پوچھا، حضور یہ چادر ہے کپڑا ہے انہوں چومنا جائز۔ لوگ کہتے کیا چومتے، کیوں کیا کرتے ہو؟ میں کہا جلیا نسبت کو چوما جاتا ہے۔ ہاں جریر بن عبداللہ البجلی اپنی چادروں کدی نہیں سی چومیا، ہاں آج رسول اللہ کی چادر کو اٹھا کر چہرے پر رکھ رہے ہیں، فجال یبکی و یقبل، نال رون لگ پے تے نال چومن لگ پے۔ یہ ہے بات صحابہ کی کہ صحابہ کدی پوچھ کے فتوے نہیں نہ حضور نال پیار کیتا سی کہ جناب اب چادر کا مسئلہ ہے تو آپ حضور فرمائیں اس کو چومنا جائز ہے کہ نہ جائز۔ ہاں وعادت الصحابہ فی ذالک المبالغہ، جنہیں حضور نال پیار کیتا پوچھ کے پیتا ہو، جھوٹ مارنا، ہاں پوچھ کے حضور نال پیار نہیں۔ صحابی چادر چک کے چومیا تے چوم کے تے نال رو پے، حضور کسی کی جرت ہے کہ اس چادر پر بیٹھ جائے؟ اور پھر چادر اس کو چوم کر حضور کی طرف واپس کر دیا۔ قیامت تک بتایا کہ جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے وہ چادر بھی بنی ہوئی تو ہم اس کو چومتے بھی ہیں اور اپنے چہروں کے اوپر بھی رکھتے ہیں۔ اے محبت ہے صحابہ دی رسول اللہ نال، اے محبت نہیں کہ جناب کسی نے کہے کانے پھونک ماری تو وہ جی فلانا مولوی یہ کہہ رہا تھا، میں کہا تو سنی کیوں ہے، تو سنی کیوں ہے گل ہے؟ صحابہ تے گردناں بھی اترن لگیاں تے انہاں کہا دس ہے میں کون ہاں؟ انہاں کہا تو کون ہے؟ رسول تے رسول اللہ ہی ہے، تو کون ہے؟ ایک عام میرے جب مولوی دی پگڑی بن ویکھ کے تسی متاثر ہو جاندے ہو، صحابہ تے کیسر و کسرا دے خزانے تے کیسر و کسرا دیاں سونے دیاں کرسیاں تے ان دے دسترخوان بھی ویکھ کے متاثر نہ ہوئے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو لقمہ ڈھے پیا، ہاں جی کسرا دے خاندان ہوتے دسترخوان ہوتے ڈھے پیا تے آپ این چک کے کھان لگے تے لوگاں کہ اے کی کرن لگے ہو؟ لوگ کہن گے اتنے بھوکے اے اتنے بھوکے نے روٹی تھلو چک کے کھان لگے نا، اتنے جناب دسترخوان ہوتے چیزاں لگیاں۔ آپ نے فرمایا چھوڑو اے آتروں کو سنت رسول اللہ لحاظ الہما کا، فرمایا میں اپنے نبی کی سنت کے لیے چھوڑ دوں رسول اللہ کے محبت ہے جو دی جیڑا گلی گل گل ہوتے انگریزاں دی وچ گل ٹورے، گل گل وچ فلاں انگریز نے یہ بات کی تھی، فلاں مولوی نے یہ بات کی تھی، بس جیڑا شانہ دیاں گلاں کرے اعلیٰ حضرت بریلوی دی طرح پھر اودیاں گلاں سنو، مولانا کفایت علی کافی دی طرح پھانسی دے پھندے ویکھ کے بھی چل پون کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی ماچ ملو کتنے گئے انگریز جنہاں مولانا نو پھانسی لائی سی وہ کدھر گیا تو دیاں قبراں وچ کی ہو رہا؟ ہاں جی مولانا کفایت علی کافی پھانسی دے پھندے ہوتے جھول کے تھے، حضور فرمایا سب فنا ہو جائیں گے، کون رہے گا؟ سب چلے جائیں گے لیکن نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے۔ اے باتیں کرتے ہو حضور کی بات کرو۔ لو جی میں ایک گل مکمل کرا، حضور اگے فرمایا وعادت الصحابہ فی ذالک المبالغہ، فرمایا صحابہ حضور دی شان وچ مبالغہ کردے سن، وَلَوْ اسْتَقْصَيْنَا مَا وَرِدَانُمْ فِي ذَلِكَ لَطَالَ، فرمایا جے میں صحابہ دے مبالغے دیاں گلاں بیان کراں نا امام تقی الدین سبکی فرماندے نے میری کتاب لمبی ہو جانی۔ اگلا امام نے قلم توڑ دیتا، فرمایا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ۔ یہ ہوتے تو گھنٹہ تقریر ایویں گلاں گلاں وچ ہو جانی جی انہاں حضور نال کیڑی مبالغہ کیتا تعظیم مصطفیٰ وچ، لیکن امام قلم توڑ دیتا، فرمایا صحابہ باویں مبالغہ کیتا، پیو مار دیتے، برا مار دیتے، پتر دے دیتے، وطن دے دیتا، زخم ہزاراں کھا کے بھی این چل پے، راتی غزوہ احد لڑ کے سویرے پھر چل پے، زخمات خون پھٹے ہوئے جسماں بھی چل پے، سارا کچھ کیتا صحابہ نے، حضور دا پیشاب بھی پی گئے، حضور دا خون مبارک بھی پی گئے، حضور دے لعاب دان نو زمین تے نہ ڈٹن دیتا، حضور دے وضو مبارک دا پانی بھی نہ ڈٹن دیتا۔ عبداللہ بن مسعود حضور دے نالین پاک اٹھان والے سن، تے ایک آپ نے ایتھے جگہ بنائی ہوئی سی جدوں مسجد شریف وچ حضور داخل ہوندے سن نا تے آپ ایک نالین پاک ادھر رکھ لیندے سن تے ایک ایتھے تے نماز انجی پڑھدے سن اللہ اکبر۔ ہاں جی سارا کچھ اتنے مبالغہ کرن دے باوجود امام تقی الدین سبکی فرماندے فلم یبلغوا ما هو حقہ،
فرمایا اتنی شانیں بیان کرنے کے بعد سب کچھ کٹا دیا حضور کی خاطر، لیکن حضور کا حق تو وہ بھی ادا نہ کر سکے۔ ایسے قلم ٹوٹ نہیں گئے۔ فرمایا فلم یبلغوا، حضور کا جو حق تھا نا وہ تو صحابہ بھی ادا نہ کر سکے۔ تب جب صحابہ ادا نہ کر سکے تو 100 باری درود شریف پڑھ کے حضور دا حق ادا کرنا، تو بہ کے تو کی کیتا ہے حضور دے بارے؟ انہاں تو گردناں کٹائیاں، سب کچھ دے دیتا، حضور دے بارے گل نہیں سنی۔ تو جناب ہر بندے دی گل سن کے کہتا ہے میں بھی سنی ہوں، میں بھی عاشق رسول ہوں۔ ہاں جی، انہاں اپنے ایک ایک جسم کٹوا دیتے، گل نہ سنی۔ کیوں جی؟ حضرت حبیب بن زید سنی، سنی مسلمہ قذاب تھی، انہیں ایک ایک ہاتھ کٹیا، انہیں کہا تو کون ہے؟ کہا میں کون ہے؟ کہا تو کون ہے؟ تو کدی یہ گل کی تھی تو کون ہے؟ انہیں تو گھر بیٹھ کے نہ گل کر سکتا ہے، تو عاشق رسول ہے، تو سمجھتا میں حضور کا حق ادا کر دیا۔ آگے امام نے بات ختم کر دی، فرمایا وما حد من البشر یطیق القیام بحقی علی التمام۔ فرمایا جب صحابہ حضور کا حق ادا نہیں کر سکے، اور کائنات میں کون ہے جو کہے میں حضور کا حق ادا کر رہا ہوں؟ دھرنے جو لوگ واپس آ گئے، رستے جو واپس آ گئے، جی بس جی ہم نے ممتاز قادری کا چیلم جو ہے وہ ادا کر دیا۔ میں کہتے تھے گردنیں بھی کٹیاں تھے، سی نہیں کی تھی۔ ہاں جی تو بڑی ہیں جناب عاشق رسول بڑے پھرتے ہو۔ مولوی خادم 2 تقریریں کر کے کیا سمجھتے ہم نے حضور کا حق ادا کر دی؟ یا ویل چیئر ہوتے تے صحابہ دے ٹکڑے ہو گئے، ساڑھے تک کوئی نہ ہوئے، اسی تو جناب ایڈے کپڑے پا کے بیٹھے ہوئے۔ مت کوئی سمجھے کہ جناب اسی جمعہ پڑھن آ گئے، جناب جی میں نے حضور گئی جناب ٹائم دیکھنے ہیں جی جمعہ پڑھ، کیڑے جمعے تو پڑھن آیا؟ جب رسول اللہ دی شان بیان ہوئے تو تیرے کان جڑے نو اور طرف چلے جان، تو تسبیح کھچدا۔ میں کئی ویکھدے رہتے باہر تسبیح کھچتے بیٹھتے ہوندے، وہ سمجھتے مولانا کوئی اور باتیں کر رہے ہیں۔ پترا جمعے بھی انہیں کے ہیں، ہاں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ہاں اور پھر میں اندہ جمعہ دساں گا بھی جمعہ حضور دی عشق تو بغیر پڑھیا جائے، بھاویں حضور دی پیچھے ہی پڑھیا جائے، تو عبداللہ بن روان حضور نے کی گل کی تھی؟ ہاں کیوں جی؟ ہاں گل وچ اور ہے۔ ہاں جے صحابہ دین سکھن بھی آون، دین سکھن بھی آون تے حضور دوپہر دے ٹائم آرام کر رہے ہون تے باہروں آواز حضور باہر تشریف لے آؤ تے رب کہے تو عقل کوئی نہیں سی، میرے حبیب آرام کر رہے سن۔ دین اللہ دا جی، رب نو وحدہ لا شریک منن آئے سن، لیکن رب نے کیا میں نو وحدہ لا شریک مننا ہے تے پہلے بات میرے نبی دی تعظیم کرو، تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروا، پہلے اے کام کرو، ایمان لے آؤ تو میرے نبی دی تعظیم، میرے نبی دی توقیر کرو، پھر میں تو آنا وتسبحوا بکرۃ اللہ۔ مت کوئی سمجھے۔ ہاں جی یہ سب کچھ رسول اللہ کے لیے رب نے بنایا، کسی کے بوتھے کے لیے حضور نے کچھ نہیں بنایا۔ ہاں یہ سارے کائنات سارے جہان رب نے اپنے حبیب کے لیے بنائے، ادھر کسی کی بات نہیں ہوگی تو رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، مت کوئی سمجھے جناب۔ ہاں یہ سب کچھ انہی کا ہے، ہاں سب کچھ انہی کا، انہیں جانا۔ لیکن کیا پھر صحابہ حق ادا نہیں کر سکے تھے؟ ایسی بھی بہ جائیے اماماً آپ نے فرمایا ولیکن بحسب طاقت ہی، لیکن تیرے کو جتنی طاقت ہے تو حضور دی تعظیم واسطے خرچ کر۔ ہاں جی امام نے آخر تے پھر یہ نہیں کہ ہاتھ اگے پھر کیوے، فرمایا وحرمتہ بعد موتہ وتوقیرہ وتعظیمہ لازم کما کان فی حیاتہ۔ فرمایا حضور کی ظاہری حیات میں جس طرح حضور کی تعظیم تھی نا، اسی طرح حضور کی ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لازم اور فرض ہے۔ اور وہ کب ہے؟ ہن جڑے محفل وچ گلاں کر دین تے نات سن دیں، گپا مار دیں تے ہس دیں، انہاں واسطے امام نے گل کی تھی۔ فرمایا وذالک عند ذکری، فرمایا جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو پھر اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض ہے۔ عند ذکری اگے و ذکر حدیث ہی، جب حضور کی حدیث بیان ہو رہی ہو تو پھر اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض ہے۔ و سنت ہی، اور حضور کی سنتوں کا بیان ہو رہا ہو تو اس وقت بھی فرض ہے حضور کی تعظیم۔ آگے و سماع اسم ہی، جب حضور کا نام لیا جا رہا ہو تو اس وقت بھی تعظیم فرض ہے۔ و سیرت ہی، اور حضور کی سیرت کا بیان ہو رہا ہو تو اس وقت بھی تعظیم فرض ہے۔ و معاملت آل ہی و عطرت ہی، اور حضور کے خاندان کی بات آئے تو اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض اور کیوں جی؟ اگے امام فواجب علی کل مومن متی ذکر و ذکر عندہ، فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے جب خود حضور کا ذکر کرے یا اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے، پھر موبائل کاٹ کے سنیں یا گھنٹی بج جائے تو پھر محفل جو باہر چلا جائے، ہیلو 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 میں محفل میں بیٹھا ہوا تھا، یہ ہمارا یہ ہے ہماری باتیں۔ فرمایا نہ، جب حضور کا ذکر ہو تو فرض ہے ہر مسلمان پر کیا کرے؟ اکڑے، اپنی سوچا سوچے، ان یخدا جھک جائے، و یخشا اپنے دل وچ عاجزی پیدا کرے، و یتوکرا اور حضور کی تعظیم دل میں لائے، و یسکنا جو پہلے بائیں بائیں انج کر رہے سی تے اپنی حرکتاں بند کر دے،
وَيَأْخُذُ فِي هَيْبَتِهِ وَإِجْلَالِهِ، اپنے اوپر حضور کا ہیبت اور جلال طاری کرے کہ جہاں آواز اونچا ہونا بے ادبی ہے، میں کچھ کرنا بیٹھوں تو میں بھی نہ برباد ہو جاؤں. حضور کا ہیبت اور جلال طاری کرے اور پھر تصور کرے بِمَا كَانَ يَأْخُذُ بِهِ نَفْسَهُ لَوْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ، اگر میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوتا، مجھے کوئی مل جاتا موقع تو میں جوتوں پہ میلوں دور بیٹھا ہوتا حضور کے نالین پاک جہاں حضور نے اتارے تھے، تو پھر میں حضور کا کیسے احترام کرتا. سامنے تو تمہارا میرا نہیں نا کام، سامنے تو صدیق اکبر ہی بیٹھ سکتے سن، تے حضرت عمر ہی بیٹھ سکتے سن، عثمان غنی بیٹھ سکتے سن، تے حیدر کرار ہی بیٹھ سکتے سن، تے بلال ہی بیٹھ سکتے سن، تے ابو ہریرہ ہی بیٹھ سکتے سن، تے خالد بن ولید ہی بیٹھ سکتے سن. تو آڑی میری تو نہیں ناسی تے جناب اپنے جو کہ کوئی نہیں. آپ نے آخر تے جڑی گل فرمائی، فرمایا حاضی کانت سیرت السلف، فرمایا میری ذاتی مسئلہ نہیں ہے، مت سمجھی یہ تقی الدین سبکی کو گھڑے ہویا، کینیڈا چو پڑھ کے آیا، کوئی یورپ دی جناب ڈگریاں لے کے آیا. فرمایا وہ حاضی کانت سیرت السلف والائمۃ الماضین. فرمایا ایک گل یاد رکھی، تقی الدین سبکی کا یہ ذاتی موقف نہیں، صدیق اکبر تو لے کے تقی الدین سبکی تک پوری امت کے اماموں کا یہی موقف ہے کہ حضور کی تعظیم جیسے ظاہری حیات میں آئے، حضور کا ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی لازم. ایک واقعہ دے ہوتے بھائی حضور دی تعظیم کیویں کر دیں. صفوان بن سلیم امام گزرے، انہوں نے حضور نال پیار کتنا سی، جدوں لوگ انہاں دی محفل وچ جاندے سن، اذا ذکر النبی، کوئی بندہ حضور دا نام لے دیندا سی بکا، تے آپ رونا شروع کر دے سن. فلا یزال یبکی، ہزارہ دا مجمع بیٹھا ہوندا سی، آپ حضور دا کسی نے نام لے لیا، یہ اپنی اپنی کیفیات ہے، کوئی فتویٰ نہیں لا سکتا. ہاں فتویٰ اس جگہ ہے ہی نہیں. اگر کسی کو رونا نہیں آیا تو نہ آئے، اگر کسی کے دل میں حضور کی ہیبت نہ بیٹھی اور حضور کا شان اور عظمت سمجھ میں نہ آئی تو وہ ہمارے گلے تو مت پڑے نا. امام روتے تھے، فلا یزال یبکی، لوگ بیٹھے گھنٹہ بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، امام رو رہے، حتیٰ یقوم الناس عنہ ویترکو، پھر مجمع سارا اٹھ جاندہ سی، اجے امام رو رہے ہوندے سی. یہ ہے تعظیم مصطفیٰ. صرف نام آنے سے ہمارے بزرگ گھنٹے 2 گھنٹے رویا کرتے تھے کہ حضور کی بات آ گئی. اپنے اوپر حضور کی ہیبت اور جلال طاری کرو، حضور کی شانیں بیان کرو. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.